السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسی ولاگ میں ہم چپکلی کے بارے میں 4 باتیں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ سورج کے روشنی کے ساتھ اس کے رد عمل۔ دوسری بات اس کے خوراک کے متعلق، اس کے اسپیشل خوراک کے متعلق، اس کے رہن سہن کی، اور ایک ضروری بات یہ کہ اس کے کاٹنے کی عمل جو اس انسان کو کاٹتی ہے تو اس پر کیا اثر کرتے ہیں۔ اچھا جناب، پہلے یہ چپکلی آپ دیکھیں، اس کا میں نے سورج کی روشنی میں لے گیا ادھر، لیکن یہ سورج کی روشنی بالکل برداشت نہیں کرتی اور کوشش یہ کرتی ہے کہ کہیں چاؤ میں چلی جائے اور وہاں پہ یہ چھپ جائے۔ تو سورج کی روشنی لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سورج اس کے اوپر پڑتی ہے یا کوئی روشنی اس پہ پڑتی ہے دن کے وقت کی، تو اس کے یہ جو کلر ہے یہ نکھر آتی ہے اور بہت خوبصورت نظر لگتی ہے۔ اب دیکھیں اس کا جو سفید داری ہے یہ تھوڑا سا پیلی نظر آ رہی ہے، اور جو ڈاٹس ہے بلیک ہے، بالکل ڈارک بلیک نظر آتی ہے، اور باقی جو کلر ہے یہ جیمنی سی ہو گئی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر آپ اس چیز کو پالتے ہیں اور جب آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ یہ ڈیلر کو دے رہے ہو تو ڈیلر کو دینے سے پہلے اس کو لائٹ میں رکھیے تاکہ اس کا کلر اور بھی نکھر آ جائے اور یہ خوبصورت نظر لگے، دلکش نظر لگے۔ تو یہ ہے کہ سمجھ لے کہ یہ ریچارجیبل چیز ہے، اور جتنی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے تو یہ اپنے کلر چینج کر دیتی ہے، رات کے وقت یہ براؤن نظر لگے گی۔ تو اس لیے میں اس بات کو ہم سمجھ لیا کہ بیچنے سے پہلے اس چیز کو آپ تھوڑا سا لائٹ دے دیں تاکہ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن وغیرہ کسی کا نہ ہو کہ اس کا کلر کا مسئلہ ہے یا اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے، تاکہ آپ کی چیز آسانی سے بک بھی جائے۔ اور وہ میڈیکل چیک اپ میں اس کے ڈاکٹر باقاعدہ جو میڈیکل چیک اپ کرتا ہے تو یہ ہے کہ اس میں یہ فیل نہ ہو جائے۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ سورج کی روشنی کی بات میں نے اہم سمجھ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اچھا جناب، اس کے بعد اس کو خوراک کا طریقہ کار جو ہوتا ہے، تو ایک جو یہ ہوتے ہیں نا جو جنرلی طریقہ کار ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں تو وہ اس کو کیسے ڈالتے ہیں، ایک یہ ہے۔ دوسری اس کی کاٹنے کی بات ہے، تو دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انگلی کو کاٹتی ہے لیکن اس پر اس کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ایسی کوئی بات ہے اس میں، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی اور الرجی سے ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے۔ ابھی دیکھیے آپ اپنی آنکھوں سے کہ یہ انگلی کو کاٹتی ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتی اس کے۔ دیکھیے یہ انگلی اس نے پکڑ لی اور بالکل مضبوطی سے پکڑ لیے ہے، کافی دیر تک یہ پکڑی رکھے گی، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اپنی انگلی چڑھائے گی اور پھر اس کو فیڈنگ شروع کر دے گی، اور وہی چیکو ہے جو یہاں پہ پالتی ہے لوگ۔ تو دیکھیے ابھی تک اس نے اس کو منہ میں پکڑی ہے انگلی اور چھوڑتی نہیں، اتنی زور لگاتی ہے۔ دیکھیے ابھی اس نے تھوڑا سا جا کے اس کو الگ کر دیا اور دوبارہ اس کو فیڈنگ شروع کر دیا۔ تو اگر ہنکن والی خصوصیات اس میں ہوتی تو یہ فوراً مر جاتی۔ تو یہ ہے کہ یہ بات میرے خیال میں صحیح نہیں ہے کہ یہ چیز زہریلی ہے، اور کھانے کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی چیز کو پکڑے تو یہ کھینچ لیتی ہے، لیکن احتیاطاً یہ ہے کہ اس کو اگر آپ پرسیپ میں پکڑے یا اس کے سامنے پھینک دیں تو یہ بہتر ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس کی رہن کی جگہ دیکھیے آپ، اس کے لیے کھوکھلی لکڑی رکھی ہے، ایک غار نما سی جگہ بنائی ہے، اس میں کوئی لکڑی اور ادھر ادھر کی چیزیں ڈالی ہے، تو یہ اس کے رہنے کے لیے جگہ بنانے کی ترتیب ہے۔ ابھی اس کے سامنے ڈالتے رہتے ہیں یہ کیڑے، یہ وہی کیڑے ہیں جو درختوں میں پائے جاتے ہیں، اور لوگ اس کو گھروں میں لا کے اس کو پالتی بھی ہے خاص طور پر۔ اور اس کے اوپر جو آپ کو سفید ڈسٹ نظر آتی ہے، تو یہ ڈسٹ اور یہ انگلیوں پہ ہے، یہ کیلشیم ہے اس میں ڈبو کے اس کے سامنے چھوڑ دیتی ہے تاکہ یہ کیلشیم بھی کھائے۔ کیلشیم یہ ڈائریکٹ بھی کھاتی ہے اور اس طرح بھی کھاتی ہے، تو کیلشیم اس کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے۔ یہ پرسپ سے کھلانے کا طریقہ ہے، اور دیکھیں یہ سامنے اس کی کیلشیم پڑی ہے، ابھی دیکھیں کیلشیم یہ کیسے کھاتی ہے، اس ڈبے میں انہوں نے وہ چیز ڈال دی اور یہ اس نے کھا لی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں ڈبو کے کھاتی ہے۔
अच्छा अभी देखिए ये, हाँ, ये कैल्शियम इसने खुद इसमें मुंह लगा के चाटना शुरू कर दिया और वो भी खाती रहती है। तो पुरसिप से खिलाने का तरीका बेहतर होता है। इसके अलावा हम इसको मैनुअली जब खिलाते हैं तो ये तरीका भी देखिए आप। अभी देखिए इसको मैंने हाथ में पकड़ लिया और इसका मुंह जो है ना, जबड़े थोड़ा थोड़ा सा खुजा के ये मुंह खुद ब खुद खोल लेती है। तो इसके लिए हमने सरंज का इंतखाब इसलिए किया है कि सरंज बहुत पतली होती है और इसके दांत बहुत बारीक होते हैं। तो बड़ी चीज़ जब इसके मुंह के अंदर चली जाती है तो ये उसको पकड़ती है, तो उसके खींचने से इसके दांत निकल जाती है। तो सरंज का मुंह काट के जो नुकीला तरफ है उसको आप इससे काट के या उसको की तेज़ी ख़त्म कर दें ताकि ये मजरूह ना हो जाए, ज़ख्मी ना हो जाए इससे। और फिर इसको आप हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता खुजा के जब ये मुंह खोल लेती है तो फिर उसके अंदर आप कलीजी डाल दें या कोई मुर्गी की जो चर्बी वगैरह होती है वो अगर आप इसमें डालते हैं तो बेहतर होगा। लेकिन ये है कि अगर आप बड़ा गोश्त जो होते हैं अगर उसकी चर्बी लाते हैं तो फिर पहले उसको उबालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सख्त होती है, ये आसानी से हज़म नहीं कर सकते। तो वो उबाल के फिर उसको डाल देते हैं। ये देखिए इसने मुंह खोल के ये बच्ची इसके मुंह में कलीजी रखती है और अभी एक ख़तरा पानी की इसके मुंह के ऊपर छोड़ देती है तो ये उसको चाट देती है। लेकिन ये बिल्कुल आराम से खाती है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी जब तक ये एक पीस को अंदर ना करे तो दूसरी चीज़ इसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आराम से खाती है और इसके मुंह अंदर अगर ये खोल के देख ले तो ये चीज़ मुंह में अक्सर जमा कर देती है। तो ज़्यादा होने की वजह से ये फिर निकल नहीं सकती। अभी इसके मुंह में मैंने कलीजे रख के छोड़ दिए ताकि ये भागे दौड़े और ये चीज़ पहले निकले और फिर उसके बाद ये उसको निकल के फिर और पीस हम इसको खिलाए। तो अगर इसके मुंह में आप सरंज रख के इसकी निडर अगर ये मुंह में पकड़ती है तो आप कोशिश ये करें कि इसको खींचे मत। अगर ये आसानी से बाहर आ रही है तो ठीक है, ना आ रही है तो इसकी दांत इतनी बारीक होती है, छोटी छोटी होती है कि दांत इसकी निकल आती है। तो कोशिश ये करें कि इसको बिल्कुल आराम से खिलाएं और एक पीस जब ये मुकम्मल खाती है तो उसके बाद दूसरी खिलानी चाहिए। देखिए अभी भी ये कोशिश करती है उस पीस को निकलने की। तो ये इसकी तदबीर है खाने खिलाने की। अभी देखिए हम इसको और भी खिलाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको चंद पीस खिलाते हैं। और दूसरी बात है कि जब आप इसको गोश्त खिलाते हैं तो गोश्त खिलाने से पहले या चर्बी खिलाने से पहले ये जो चीज़ होती है इसकी पेट जो होती है ये पतली सी होती है। जब ये खाना खाती है तो ये मोटी सी हो जाती है। अब देखिए दोबारा इसके मुंह मारना मैंने शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं मारता हूँ। अगर पहले वाले पीस इसके मुंह में हो तो ये मुंह नहीं खोलेगी, अगर ना हो तो ये मुंह खोल के हम दोबारा एक और पीस डाल देंगे। तो ये इसके खिलाने का तरीक़ाकार है। और जब इसकी मुंह के अंदर चीज़ चली जाए, अगर ये दोबारा भी मुंह खोले तो ये देखिए आप अगर चीज़ अंदर है तो एक ख़तरा पानी के अंदर डाल दें। कोशिश ये ना करें। देखिए अभी हम इसकी मुंह पे एक कतरा पानी रखते हैं तो ये खुद ही चाट लेते हैं, या इसकी मुंह थोड़ी सी खुली होती है तो वहाँ पे आप पानी रख के ये अंदर चली जाती है। तो ये पानी साथ मिला के, ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। अब देखिए चर्बी इसने मुंह में पकड़ी है, न छोड़ती है और न इसको खाती है। शायद दूसरी बात है कि जो चीज़ इसको हज़म नहीं कर सकती या नहीं खाती तो ये चीज़ ये ख़ुद ब खुद बाहर फेंक देती है। तो जो चीज़ को फेंक देती है अगर चर्बी वगैरह हो तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो इसके पेट भर गई है और या इस चीज़ को खाना पसंद नहीं करती, तो फिर ज़बरदस्ती वो चीज़ खिलाना नहीं चाहिए। अभी चर्बी इसने आधा जो है वो अंदर पकड़ी है मुंह के और आधी बाहर है। अब इसको हम और भी आधी कर देते थे कि इसने भूल लिया और ये जो बची है इसने बिल्कुल आराम से एक ड्रॉप पानी भी डाल दिए और वो चर्बी अभी तक अंदर नहीं हुई, भी अंदर हो जाएगी तो ये इसको निगल लेगी। और दूसरी बात ये होती है ना कि जो चीज़ से बाहर रह जाती है तो इसके दांत इतने नोकीले होते हैं कि बाहर वाला हिस्सा जो है ना, अगर आप इसको सरंज से या फोर्सिप से पकड़ ले तो ये कट जाती है फ़ौरन। यानी ये इतने तेज़ दांत होती है इसके, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर उंगली वगैरह पकड़े तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अभी देखिए वो चर्बी इसने निगल ली।
اب اس کو ہم ایک اور پیس دے دیں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ طریقہ کار آپ کے سامنے میں نے اس لیے کر دیا کہ مینول طریقے سے اگر آپ اس کو فیڈنگ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کو کلیجی ہو یا چربی ہو یہ کھلانا چاہیے. اور اگر کیلشیم بازار سے لے آئے یا کوئی اور چیز لے آئے تو وہ اس میں ڈبو کی اس کو کھلانا چاہیے. اچھا، دوسری بات ہے کہ یہ پیسے جو آپ اس کو دیتے تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی دینی چاہیے، اتنی دینی چاہیے تاکہ یہ اس کو آسانی سے نگل لے اور ایسے نہ ہو کہ اس کے گلے میں پھنس جائے. اور یہ جب منہ کھولتی ہے ایک بار تو آپ دیکھیے اندر، اگر اس کے اندر گوشت ہو تو وہ گوشت آپ کو نظر آئے گی، اور جب تک وہ اس کو نہ نگلے تو تب تک اس کو اور پیس نہیں دینا چاہیے. تو یہ جناب چند باتیں ضروری میں نے سمجھی تھی کہ یہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اچھا، ایک بات اور مجھے بھول گئی تھی پہلی ولاگ میں کہ یہ چیز بلوچستان کے سندھ کے علاوہ بلوچستان میں بھی پائے جاتے ہیں، اور ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی کئی علاقوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے. سوات میں، سوابی میں، دیر کے کچھ علاقوں میں، پشاور کے آس پاس، کشمیر میں بھی تربیلا کے آس پاس یہاں پہ یہ چیزیں لوگوں نے پکڑے ہیں. چراٹ کے علاقے میں ہے. تو سارے جتنی بھی ہے چاہے وہ جہاں بھی ہو تو سیم چیزیں ہیں. اس میں ایک اور نسل کی بھی ہوتی ہے، اس پہ پیلے اور ڈارک بلیک پٹے ہوتے ہیں. جناب اس میں نے کہہ دینا کہ کشمیر میں تربیلا کے مقام پر، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ تربیلا کشمیر میں، منگلا کے مقام پر وہاں پہ ملتی ہیں. تربیلا تو ہمارے کے پی کے میں. آج کے لیے